الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى كيف تحيي الموتى إلى الآخر آية وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورة البقرہ آیت 260 پوری تفصیل ہے اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ یہ آپ مردے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، آپ مردے کو کس طرح زندہ؟ تو جواب آیا کہ ابھی تک تم کو یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یقین تو ہے مجھے، میں اطمینان قلب کے تطمئن القلب، میرے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی خاطر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جواب آیا ابراہیم میں کیسے زندہ کرتا ہوں، دکھاؤں تم کو؟ تمہاری زبان میں اگر میں وہ تاثیر نہ پیدا کر دوں تو میں خدا نہیں۔ ایک کام کرنا ابراہیم کہ تم 4 پرندے لے لینا، 4 پرندے لے لینا اور ان کو اپنے سے مانوس کر لینا، اپنے سے مانوس کر لینا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کو مکس کر کے 4 پہاڑوں پر ڈال دینا، 4 پہاڑوں پر ڈال دینا، پھر تم ان کو آواز دینا، کیونکہ وہ تم سے مانوس ہے تو تم ان کو آواز دینا تو وہ چلے آئیں گے۔ اور ہوا وہی جو اللہ نے چاہا، ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا اور پھر آ گئے۔ اس سارے واقعے میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، اپنے معاملات کو صحیح رکھیں۔ تو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہے؟ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی دی، یعنی مرنے کے بعد ہم کو پھر سے زندہ ہونا ہے۔ یہ بات تو فائنل ہے، یقینی ہے، ہم سنتے ہیں لیکن اللہ نے بتا بھی دیا کیسے زندہ، ایسے مر کے ہم کو پھر زندہ ہونا ہے، یہ بات تو ہوگا ہی، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے تطمئن القلوب، تمہارے دل کو سکون ملتا، اللہ نے سکون کر دیا اور ان کے دل کو، تو پھر انہوں نے اس طرح سے ذبح کیا اور آواز دی اور پرندہ چلے آئے۔ تو بات یوں ہی ہے کہ یہ جو روح کا معاملہ ہے، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بندہ مرتا ہے تو ہم کسے لے جاتے ہیں، ہم کسے لے جاتے ہیں؟ روح مرتی ہے یا جسم مرتا ہے؟ روح کو غسل دیا جاتا ہے یا جسم کو غسل دیا؟ روح کو لے جا کر دفن کرتے ہیں یا جسم کو لے جا کر کرتے ہیں؟ اچھا، جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ جسم کا معاملہ ہے، ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب پرندہ ہوتا ہے، اب پرندے کو آپ ایک پنجرے میں رکھ دیں اس کے، تو اب اس کی پرواز ختم ہو گئی، اب اس کی پرواز ختم ہو گئی، وہ جتنا ہے اس کا پنجرا
چاہے وہ بڑے سائز کا ہو یا چھوٹے سائز کا ہو یا جتنا بھی ہوگا وہ اسی میں رہے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ جس دن اس کا دروازہ کھل گیا اس پنجرے کا، آزاد ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا، اب اس کی پرواز تیز ہو گئی اور بڑھ، اب وہ جہاں چاہے آئے گا، جہاں چاہے جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ہماری روح کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ہماری روح کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم میں قید ہے۔ اب ہماری روح کو اگر دیکھنا ہو تو وہ ہماری آنکھ سے دیکھے گی، ہماری آنکھ سے دیکھے گی، کان سے سنے گی، ہاتھ سے پکڑے گی، پیر سے چلے گی۔ جتنے معاملات ہیں یہ سب ہماری روح محتاج ہے ہمارے جسم کی، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی۔ تو اب جب موت آنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روح اس جسم سے نکل جاتی، آزاد ہو جاتی۔ اب آزاد جب ہو گئی تو اس کی طاقت اور بڑھ گئی، اس کی پرواز اور ہو گئی، اس کی پرواز اور ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاں بھی رکھے گا وہ وہیں سے سنے گی، ٹھیک اسی طرح جس طرح پرندے سنے تھے۔ انہوں نے پہاڑ پر رکھ کر نیچے آ گئے، پھر نیچے آ کر آواز دی، تو دور ہوا نہیں ہوا، فاصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو فاصلے سے جو ہے نا ایک پرندہ بھی سن سکتا ہے، یہ تو روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روح سنتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں حیات بخشے گا، اور وہ حیات ایسی حیات ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی بات ہے کہ سارا پروگرام بیان کر دیا کہ اس دنیا سے لے کر ہمارے جنت یا جہنم میں انسان کے جانے کا بیان کر دیا، سارے معاملے۔ تب ہوگا کہ اب جب ہم زندہ ہوں گے پھر دوبارہ، تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ محشر میں دمبے کی شکل میں روح موت کو لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ یہاں عبدالآباد رہو گے، ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایمان اہم چیز ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل کا حکم ہے کرو، ہاں ضرور کرنا پڑے گا۔ ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، اس کے پاس ایمان ہے مگر ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، اس کے لیے ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ایک وقت آئے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر منحصر ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے، اس کے سارے گناہوں کی سزا دی جائے، لیکن چونکہ اس کا ایمان صحیح تھا اس لیے اسے وہاں سے نکال کر پھر واپس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک شخص جس کے اعمال بہت اچھے تھے، بہترین عمل تھا لیکن ایمان نہیں تھا، جیسے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جو ہے یہ مدر ٹریزا بہت اچھے کام کری تھی، وہ تو جنت میں جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ انسان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر فیور کرتے ہیں کہ ہماری سانسوں کا بھی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اعمال تو ہمارے کدھر کے، کتنے بھی نیک اعمال رہنے دو، حساب ہوگا تو ختم ہو جائے گا ایک سیکنڈ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو نمازیں پڑھا کرو، اللہ سے یہ دربار میں ہمیشہ رہا کرو، مغفرت کی دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کرو، کثرت سے توبہ کرو۔ میں کیا کرا، میں کیوں کروں گا؟ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ ہمیشہ اللہ کے آگے استغفار کرنا، توبہ کرنا اپنے گناہوں کے لیے، اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور زبان پہ ایک ہی بات ہے، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، نماز 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 نماز۔ اگر کوئی شخص یہ اپنے آپ کو یہاں بھی شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے لگا رہتا ہے، آپ تو نماز پڑھ لیے نا، آپ تو نمازی ہیں۔ ارے اللہ ملتا ہے نوافل میں حضرت، رات میں کھڑے رہو، رات میں کھڑے رہو۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے، راتوں میں کھڑے رہتے تھے، اللہ کے آگے سر بسجود رہتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کھڑی ہے رات میں اور اذان ہو جاتی ہے فجر کی، اے اللہ کبھی اتنا بھی وقت دے دے کہ میں 2 رکعت پورے اپنے مکمل کر سکوں۔ ساری رات کھڑے ہیں اللہ کے آگے، رو رہے ہیں۔
عزیزان محترم، ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کے لیے کثرت سے ہم استغفار کریں، توبہ کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، ہر حال میں ان کو راضی کریں. جس طرح ہم اپنے اولاد کو جب چھوٹی ہوتی ہے تو اسے محبتوں سے اس کے رونے کو نہیں دیکھتے ہیں، مگر کھلاتے بہت ہیں، اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں. کبھی ہم بھی اپنے ماں باپ کو کھلائے، کبھی ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں. ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھیں، نہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. کبھی ان کو بولو نہیں ماما میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا آج، نہیں ڈیڈی میں آپ کے ساتھ. ہمارا حال تو یہ گھر میں داخل ہوتے تو کہتے ہیں کہ نہیں میں کھا لیا، میں وہاں پہ کھا لیا، آپ کھا لو. ماں باپ کی خدمت بھی کیا. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحه لقدسه وصلت بكم ايها المؤمنون من بره جنه وانسه فقال تعالى مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى ال محمد فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي الأصل الذي أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وللزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ولا أم المؤذمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة حمزة وبالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما ولا تمام الأشرة مبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغذل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شد شمل أعداء الدين ومزر جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغذل من خذل دين محمد وجعل اللهم آمنة مطمئنة البلدان مسلمين واكتب. اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بيدك الهجاة والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر وأقيموا الصلاة.